اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں واقعات حضرت ابراہیم لے کر۔ کل میں نے آپ کو یہاں چھوڑا تھا کہ جب ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل کو قربان گاہ میں لٹا دیا تو پروردگار نے جناب اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج دیا اور جناب اسماعیل ذبح ہونے سے محفوظ رہ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ دمبا وہی تھا جو جناب حابیل نے نذر کے طور پر دیا تھا اور اللہ نے اس دمبے کو محفوظ کیا تھا اور آج جناب اسماعیل کے لیے اسے بھیجا۔ جناب ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل کے ساتھ واپس ہوئے۔ جناب اسماعیل نے اپنے مادر گرامی ہاجرہ سے سارے واقعات بیان کیے۔ روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد ہاجرہ نے بہت گریہ کیا اور بہت ہی گریہ کیا اور اسی غم میں وہ مریض ہو گئی۔ جب انہوں نے اسماعیل کے گلے پر چھری کا نشان دیکھا تو کہنے لگی کہ اگر یہ چھری چل جاتی تو کیا ہوتا۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو چھوڑ کر شام کی طرف چل پڑے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام شام میں گئے اور اسی غم میں اس واقعے کے 2 سال کے بعد بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور جناب اسماعیل نے بنی جرہم کے قبیلے کے افراد کے ساتھ مل کر وہی انہیں دفن کر دیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد جناب اسماعیل تنہا ہو گئے۔ انہوں نے ارادہ بنا لیا کہ وہ مکے کو ترک کر دیں گے۔ قبیلے جرہم کے لوگ اکٹھا ہوئے اور پہلے ان کی دلجوئی کے لیے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ شکار کے لیے لے جانا شروع کیا اور شکار میں جناب اسماعیل کو ماہر کر دیا۔ اس کے بعد اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کا عقد کرا دیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب اسماعیل کا عقد ہو گیا تو اب اسماعیل علیہ السلام کو وہی سکونت اختیار کرنی پڑی۔ ایک مدت کے بعد جناب ابراہیم اپنے بچوں سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جس وقت وہ آئے تھے جناب اسماعیل شکار کے لیے گئے تھے۔ دق الباب کیا، ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ جناب ابراہیم نے پوچھا آپ کون؟ کہا کہ میں اسماعیل کی زوجہ ہوں۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کی زوجہ سے کہا کہ میں مسافر ہوں، اگر کچھ کھانے کو ہے تو آپ پیش کریں۔ جناب اسماعیل کی زوجہ نے وہاں شکایت کر دی کہ اسماعیل اتنا اپنے گھر پر لا کے کچھ رکھتے ہی نہیں کہ میں کسی کی میزبانی کر سکوں۔ چنانچہ جناب ابراہیم واپس پلٹنے لگے۔ جب واپس پلٹے تو آواز دی کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اپنی چوکٹ کو تبدیل کر لیں۔ جب اسماعیل آئے اور زوجہ نے کہا، ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اسماعیل سے کہہ دینا کہ اپنی چوکٹ کو تبدیل کر دے۔ تو کہا وہ میرے والد بزرگوار ابراہیم تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔
चुनांचे उन्होंने तलाक दे दिया। कुछ मुद्दत के बाद जनाब इस्माइल ने फिर शादी की और इधर जब जनाब इब्राहिम लौटे तो उन्होंने अपने छोटे फर्जंद इसहाक की शादी अपने ही कबीले में अपने भाई की लड़की से की। बनी जरहम ने फिर मिलकर जनाब इस्माइल की दूसरी शादी कराई। एक मुद्दत के बाद जनाब इब्राहिम फिर आए, दक्कुल बाब किया। एक औरत बाहर निकली, पूछा आप कौन? कहा कि मैं इस्माइल की ज़ौजा हूं। कहा कि मैं भूखा हूं। तो रिवायत कहती है फौरन उस बीवी ने खाने का इंतजाम किया। कहा कि आप सवारी से उतरे, आपके बाल गर्द आलूद हो चुके हैं, मैं उन्हें साफ कर दूं। जनाब इब्राहिम ने कहा कि मैं सवारी से नहीं उतर सकता हूं। चुनांचे पत्थर पर पैर रख के एक तरफ सवारी के हुए, उसने एक तरफ का सर धोया, फिर दूसरी तरफ हुए तो दूसरी तरफ का सर धोया। जनाब इब्राहिम इस खिदमत से बहुत खुश हुए और जब लौटने लगे तो कहा कि जब इस्माइल पलट के आए तो कहना कि अपने चौकट को मुस्तहकम कर ले। जब इस्माइल शिकार से वापस आए तो उस बीवी ने वो पूरा वाकया बयान किया। कहा वो मेरे वालिद बुजुर्ग जनाब इब्राहिम थे और उन्होंने कहा है कि अपनी ज़ौजा से मोहब्बत करना। इस तरह जनाब इस्माइल और इब्राहिम में मुलाकात बहुत ज़माने तक नहीं हुई। जनाब इब्राहिम कई मरतबा आए भी थे, लेकिन उस वक्त जनाब इस्माइल शिकार के लिए गए हुए थे। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब इब्राहिम की कुछ खसूसियात हैं, मैं जल्दी से वो आपके सामने बयान कर दूं। आप वो हैं जिन्हें खलीलुल्लाह कहा गया। आप बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। आप पहले मुहाजिर हैं। खुदा ने आपको खुले बहिश्त अता किया। जिहाद का हुक्म आप ही के दौर में आया। माल गनीमत को कैसे तकसीम किया जाए ये आप ही ने बताया। मिसवाक, कुल्ली, नाखून का काटना और इजाफे बाल का काटना आप ही के दौर की इब्तदा है। इस्तंजा और खतना आप ही की सुन्नत करार पाई। सफर से लौटने वक्त तोहफे का लाना आप ही की सुन्नत है। लोहे का इस्तेमाल सबसे पहले आप ही ने किया। तीरंदाजी सबसे पहले आपने की और जूती पहनना आपका ही कमाल है और आपकी ही देन है। जनाब इब्राहिम के चंद वाकयात में दो वाकये बहुत मशहूर हैं। एक तो यह कि जनाब इब्राहिम ने शियों के लिए दुआ की है। वो ये कि एक दिन आपका गुजर एक जंगल से हुआ, वहां एक आबिद को देखा। उस आबिद से जनाब इस्माइल बहुत ही मुतासिर हुए। पूछा आपका घर कहां है कि हम आके आपसे कुछ गुफ्तगू करें। उसने कहा मेरा घर बहुत दूर है। गुफ्तगू करना क्या है? जनाब इब्राहिम उसके साथ थोड़ी देर तक रहे, फिर आवाज दी कि आप आए, हम मिलकर दुआ करें कि खुदा हमारे चाहने वालों को जो हमारे शिया है उन्हें निजात अता करे और उन्हें अपने रहमत में शामिल करे। उस आबिद ने कहा मैं इबादत करता तो हूं लेकिन खुदा हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता। इब्राहिम ने पूछा वो क्यों? कहा मैं कई साल पहले मैं इबादत में मशगूल था कि मैंने एक नौजवान को एक भेड़ के गले के साथ जाते देखा। मैंने उन्हें सलाम किया। सलाम करने के बाद पूछा कि आप कौन हैं? कहा मैं इस्माइल इब्ने इब्राहिम खलीलुल्लाह हूं। उस दिन से मैं दुआ करता था कि परवरदिगार मुझे खलीलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो, लेकिन आज तक अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल न की। जनाब इब्राहिम ने कहा कि अगर कोई दुआ कबूल होने में देर हो जाए तो इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि खुदा ने उसकी दुआ कबूल न की, बल्कि बेहतर यह है कि मुमकिन है खुदा चाहता था या खुदा चाहता है कि उससे और मुनाजात किया जाए और दुआएं मांगी जाए और आपकी दुआ कबूल हो गई। कहा वो कैसे? कहा जिस खलील से मिलने की तमन्ना आपने की थी वो खलीलुल्लाह मैं हूं। चुनांचे दोनों ने मिलकर दुआ की कि परवरदिगार हमारे शियों को निजात अता करना और उन्हें अपनी रहमतों में शामिल रखना।
ایک یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، ایک واقعہ اور مشہور ہے کہ ایک روز جناب ابراہیم نے مردے کو دیکھا اور آواز دی پروردگار کیا تو پھر اسے زندہ کرے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ اسے زندہ کرے؟ تو آواز دی کیا تمہیں یقین نہیں؟ کا یقین تو ہے لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو حکم پروردگار ہوا کہ تم 4 جانوروں کو لو، لے کے اسے ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد 4 پہاڑوں پہ رکھو اور پھر اسے آواز دو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب ابراہیم نے 4 جانوروں کو لیا، جس میں گدھ، بطخ، مور اور مر تاریخ نے لکھا ہے، اسے لیا، لے کے ذبح کیا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کے رکھ کے چلے آئے۔ پھر نیچے آ کے آواز دی، چاروں کو نام لے کے آواز دیا، گدھ گدھ بن گیا، مر مر بن گیا، مور مور بن گیا، بطخ بطخ بن گیا۔ پھر آواز قدرت آئی، ابراہیم جیسے میں ان جانوروں کو زندہ کر سکتا ہوں جو ٹکڑوں میں تقسیم کیے جا چکے تھے، ویسے ہی میں انسانوں کو جو زمین کے اندر مٹی میں مل چکے ہوں گے انہیں بھی میں زندہ کروں گا۔ جب سب سے پہلے جب کچھ نہ تھا تو میں نے انسان کو خلق کیا تھا، تو کیا میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ پھر مردوں کو زندہ کر دوں؟ میرے عزیزو، اس پورے واقعات کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں پہلے نبوت ملی، اس کے بعد رسالت ملی، اس کے بعد خلت ملی اور آخر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اور قرآن نے آواز دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے امتحان لیا چند کلمات سے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کہا میں نے تو آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ تو گویا یوں کہوں کہ جب نبوت امتحان دیتی ہے اور امتحان میں کامیاب ہوتی ہے تو اسے رسالت عطا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جن سے امتحان لیا گیا؟ عزیزان گرامی، مورخوں نے لکھا ہے یہ وہی اسماء ہے جو آدم نے پڑھے تھے اور وہی کلمات جناب ابراہیم کے لیے باعث امتحان بن گئے۔ کلمات میں 5 حروف ہے، کاف لام میم الف تیل۔ ان 5 حروف میں 4 مذکر ہے، 1 مؤنث ہے، یعنی ہو بہو پنجتن پاک جس میں 4 مذکر اور 1 مؤنث۔ اور کلمات کے اعداد کو جب آپ جوڑیں گے تو اس کی تعداد کاف لام میم تے یعنی 20 30 40 1 اور 400، یعنی سب ملا کے 491 اور 4 9 1 کو جوڑیں گے تو تعداد 14 ہوگی۔ یعنی جناب ابراہیم کا امتحان یا تو پنجتن پاک کے نام سے لیا گیا یا 14 معصومین کے نام سے لیا گیا، اور ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، یعنی پنجتن پاک کو بھی پہچان لیا اور 14 معصومین کو بھی پہچان لیا، تو اللہ نے انہیں امامت کا عہدہ عطا کیا۔ جناب ابراہیم آ کے فلسطین اور شام میں زندگی گزارنے لگے۔ ایک مدت کے بعد جناب سارہ کی وفات ہو گئی۔ جس وقت آپ کی عمر 130 سال تھی آپ اس دنیا سے چل بسی، اور ابراہیم نے آپ کو ملک کنعان میں وادی جرون میں دفن کر دیا۔ عزیزان گرامی، آپ جیسا جانتے ہیں کہ اللہ نے 4 کتابیں بھیجی، ویسے معصومین نے کہا 10۔ اللہ نے 4 کتابیں اور 100 صحیفے بھیجے، ان صحیفوں میں 10 صحیفے جو ہیں وہ جناب ابراہیم پر نازل ہوئے۔ جناب آدم پہ 10، جناب شیش پہ 50، جناب ادریس پر 3 اور 30، اور ابراہیم پر 10 صحیفے نازل ہوئے، اور 4 کتابیں توریت، انجیل، زبور، قرآن، جو ہمارے داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اختلاف ہے، 3 اولاد سارے مورخوں نے لکھا ہے۔ ایک جناب اسماعیل جو حاجرہ سے ہوئے، ایک جناب اسحاق جو سارہ سے ہوئے، اور 6 فرزند ایک بیوی سے ہوئے جن کا نام قطورہ تھا۔ اور روایت کہتی ہے کہ انہی فرزندوں سے جناب ابراہیم کی اولاد پھیلی۔ اس طرح جب جناب ابراہیم کی عمر
195 سال کی ہو گئی تو اس دار فانی سے انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے وفات کا واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب ابراہیم مہمان نواز تھے، ہر وہ دن وہ مہمان کو لاتے تھے تب کھانا کھایا کرتے تھے، اور اگر مہمان نہیں ملتا تھا تو بھوکے رہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان کو لے کے آئے جو بہت ہی ضعیف تھا، اسے اپنی سواری پہ بٹھایا اور بٹھا کے گھر پر لے آئے، دسترخوان بچھا دیا۔ جب کھانے میں مشغول ہوئے تو اس کا ہاتھ لرڑ رہا تھا اور وہ اپنے نوالے کو اپنے منہ تک نہیں لے جا رہا تھا، تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ضعیفی نے ہماری طاقت چھین لی ہے، اب ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے نوالے کو اپنے منہ تک لے جاؤں۔ تو وہیں پر چونکہ جناب ابراہیم نے پہلے خدا سے کہا تھا کہ مجھے اس وقت موت نہ دینا جب تک کہ میں نہ چاہوں، جب یہ منظر دیکھا تو ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے اس جیسی ضعیفی نصیب نہ ہو، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں دیدار خالق کے لیے مشتاق ہوں۔ اسی وہ ملک الموت آئے اور انہوں نے جناب ابراہیم کی روح قبض کر لی۔ ان کی عمر 190 سال بتائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ جناب ابراہیم نے مکے کی سرزمین پر جناب اسماعیل کو اور شام کی سرزمین پر جناب اسحاق کو اپنا نمائندہ بنایا تھا۔ چنانچہ جناب اسحاق نے اپنے والد بزرگ کو غسل و کفن دیا اور وہیں دفن کر دیا۔ جناب ابراہیم کی تاریخ کو ختم کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ حجر اسود کہاں سے آیا؟ تو یہ حجر اسود وہ ہے جسے جناب آدم خود جنت سے لے کے آئے تھے، اور اسی پتھر پر بیٹھ کے وضو کرتے تھے اور گریا کرتے تھے، اور 300 سال تک گریا کیا تھا، اور وہ پتھر کوہ ابو قیس پر محفوظ تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ وہ پتھر لا کے خانہ کعبہ میں نصب کر دے۔ دوسری بات کی خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے جو قدم جناب ابراہیم سے منسوب ہے، وہ پتھر کون سا ہے؟ تو اس میں روایت ہے کہ وہ پتھر وہ ہے جن پر پیر رکھ کے جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور جناب اسماعیل پتھر لا کے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے جیسے دیوار اٹھ رہی تھی وہ پتھر خود بخود ہوا میں معلق ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور کچھ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ پتھر وہی تھا کہ جب جناب اسماعیل کی زوجہ نے ان کا سر دھورانا چاہا تھا تو اسی پتھر کو رکھا تھا جس پر جناب ابراہیم نے پیر رکھا تھا اور پیر کا نشان بن گیا تھا۔ تیسری بات ہے کہ کعبے کا غلاف جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ جلدی سے روایت یہ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف شروع ہو چکا تھا، لوگ آ کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب اسماعیل شکار کو گئے تھے، ایک شہر سے کارواں آیا، ایک مسخرے پن نے ایک گدیریے کے گھر کو بتا دیا کہ یہی کعبہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے اس کا طواف کیا، طواف کر کے پلٹ گئے۔ جب جناب اسماعیل آئے تو آ کے اپنی والدہ سے بتایا کہ یہاں پر ایسا ایسا ہوا ہے، تو جناب حاجرہ نے اپنے ایک چادر جو سیاہ چادر تھی لے کے اسماعیل کو دیا کہ لے جا کے کعبے پر ڈال دو اور یہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے دروازے پر کالی چادر ڈالے۔ چنانچہ اسی وقت سے وہ کالی چادر غلاف کی شکل میں کعبے پر ڈالنا اور چڑھانا شروع ہوا۔ عزیزان گرامی، یہی ایک میں اسی نقطہ کہہ دوں، روایت میں ہے 2 بیویوں نے چادر دی ہے، ایک بی بی حاجرہ نے، ایک جناب فاطمہ نے۔ دونوں کی چادر میں فرق یہ ہے کہ حاجرہ جسے اپنی چادر میں لے لے یا حاجرہ کی چادر میں جو آ جائے وہ بیت بنتا ہے، اور زہرا کی چادر میں جو آ جائے وہ اہل بیت بنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد مینا میں قربانی دی جاتی ہے۔ پتہ ہے مینا میں کیوں دی جاتی ہے؟ چونکہ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے مینا میں ہی ذبح کرنا چاہا تھا، اس لیے مینا میں آج تک قربانی دی جاتی ہے۔ وہاں 3 شیطان کچھ کنکڑی کیوں مانی جاتی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں جب جناب ابراہیم لے کے چلے تھے تو شیطان مختلف شکلوں میں آیا تھا، کبھی ابراہیم کے پاس، کبھی اسماعیل کے پاس، کبھی حاجرہ کے پاس۔ ابراہیم سے کہا تھا وہ خواب ہوتا ہے، جناب اسماعیل سے آ کے کہا تھا کہ آپ کے باپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور جناب حاجرہ کے پاس آ کے کہا تھا کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فرزند کو لوگ قتل کر دے اور ذبح کر دے، تو وہاں پہ ابراہیم نے کہا تھا کہ لا حول ولا قوت، اسماعیل نے کہا تھا لا حول ولا قوت، حاجرہ نے کہا تھا لا حول ولا قوت۔
शैतान ने जाते जाते कहा आपने हमें पहचान लिया, लेकिन पहचानने का सबब क्या है? तो कहा देखो, जो भी नबी के जहन पे शक करे वो शैतान हुआ करता है, जो भी नबी के मुकाबले में किसी को लाए वो शैतान होता है, और जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाले वो शैतान होता है। गोया बता दिया कि ता कयामत किसी भी नबी के जहन पे जो शक करे वो शैतान है, नबी की ज़ौजा को बाहर लाने की कोशिश करे वो शैतान है। अब तारीख के औराक में आप पलट के देखें कि किन किन लोगों ने अज़वाज रसूल को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, किन किन लोगों ने नबी के जहन पे शक किया, और जिसने भी शक किया और जो अज़वाज नबी को बाहर निकालने की जिसने कोशिश की वो अमले शैतान बजा लाया, और उस दौर का शैतान था। सफा व मरवा के दरमियान सही क्यों की जाती है? आप जैसा मैंने बयान किया था कि जनाब इस्माइल जब प्यास से तड़प रहे थे तो उनकी मादरे गिरामी जनाब हाजरा पानी की तलाश में यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी, और सफ़ा मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ी। ये अंदाज कुदरत को इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने इसे रुकने हज करार दिया, और हर हाजी पे लाजिम है कि वो सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़े। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ने के वक्त एक हरी पट्टी आती कुछ दूरी तक, उसके बाद वहां पर यह हुक्म है कि तुम ऐसे दौड़ो जैसे एक कोहान के साथ ऊंट चलता है। मैंने जब मैं हज पे गया था तो मैंने एक अपने आलिम से पूछा था यहाँ ऐसे क्यों कहने का हुक्म है, और यह है कि जब ऐसे करो तो तुम्हारा रुख काबे की तरफ हो। तो उस आलिम दीन ने बताया जो हमारे साथ ईरान से गए थे, उन्होंने बताया यही वो जगह है जहां से जनाब इब्राहिम की ज़ौजा जनाब हाजरा तेजी से दौड़ के सफा से मरवा की तरफ जाती थी, और जब जाती थी तो यही वो मकाम है जहां से काबा नजर आता था, जहां इस्माइल को छोड़ के आई थी तो घूम घूम के अपने बेटे को देख रही थी। वही कुदरत ने पसंद किया और यह अमल आज तक करार पा गया। वहां आब जमजम का तस्करा होता है। यह आब जमजम मैंने बयान किया था कि जब जनाब हाजरा पलट के आई तो देखा कि जनाब इस्माइल ने जहां एड़ियां रगड़ी हैं वहां से एक पानी का चश्मा जारी है, और उसी को जमजम कहा जाता है। नाजरीन, मैंने कोशिश की कि जनाब इब्राहिम के मुख्तलिफ वक्त के मुख्तलिफ वाक़यात एकजा करके आपके सामने पेश करूं। दुआ है परवरदिगार से खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारी इस इबादत को कबूल फरमा और हमें इबादत करने की तौफीक व सलीका अता फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है गुजरते हुए अय्याम का कि जो लोग भी इस मर्ज कोरोना में मुब्तला है उन्हें निजात अता फरमा, और कोरोना मुसीबत से आलम बशरियत को निजात अता फरमा। खुदा तुझे वास्ता है गुजरते हुए अय्याम का कि जो मरीज है उन्हें सेहत कामिला अता फरमा, जो मकरूज हों उनके कर्ज की अदायगी अता कर, जो बेरोजगार हों उन्हें रोजी अता फरमा, जो साहिब रोजगार हों उनकी रोजी में बरकत अता फरमा, जो इल्म के मुतमन्नी हों उनके इल्म से माला माल फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारी इबादत को कबूल फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।